ویلکم بیک. یوم آزادی صحافت کے تعلق سے یہ گفتگو ہو رہی ہے. توصیف احمد خان صاحب، آج کا تھیم ہے یوم صحافت کا رائٹ ٹو نو، جاننے کا حق. پاکستان میں رائٹ آف انفارمیشن کا قانون لاگو ہو چکا ہے. آپ ایک مقررہ فیس دے کے اس قانون کے تحت 15 دن کے اندر نان کلاسیفائیڈ معلومات سرکاری محکموں سے حاصل کر سکتے ہیں. اب کیا مسئلہ ہے حقائق سامنے لانے؟ ایسا نہیں ہے، بالکل وہ بہت کمزور قانون ہے. ایک تو یہ کہ اس قانون کا اطلاق بہت ساری اہم وزارتوں پہ نہیں ہوتا، مطلب وزارت خارجہ پہ نہیں ہوتا، خزانہ پہ نہیں ہوتا، داخلہ پہ نہیں ہوتا، مطلب ان بلینکٹ نہیں ہوتا، ٹوٹلی نہیں ہوتا. اچھا، پانی و بجلی کی نہیں ہوتا. پھر یہ کہ اس کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اس کے کسی سرکاری افسر کے فیصلے کے خلاف اپیل کا اختیار دیا گیا ہے وفاقی محتسب کو، اور وفاقی محتسب کے پاس توہین عدالت کا اختیار نہیں. تو وفاقی محتسب اگر کوئی فیصلہ بھی کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ وزارت اسے مان لے. پھر ایک اور اہم بات یہ کہ وفاقی محتسب کا سربراہ بھی صدر پاکستان ہے اور اس وزارت کا سربراہ بھی صدر پاکستان ہے. تو اپیل تو وہاں جانی ہے. تو وہ پروسیس، ایک تو یہ پرابلم ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. پھر یہ کہ اس کے بائی لاز ابھی تک نہیں بنے. تیسری بات یہ کہ صحافی بھی نہیں جانتے کہ اس ملک میں وہ قانون موجود ہے، قانون دان نہیں جانتے کہ اس قانون موجود ہے. تو ان ریئل سینس تو یہ لالی پاپ ہے. ہاں، کیونکہ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اس کو. اور پھر جب تک اس کو عدالت سے منسلک نہیں کیا جائے گا کہ عدالت میں اس پہ ریٹ ہو سکتی ہے اور وہ توہین عدالت کے الزام میں سزا دے سکتی ہے کسی افسر کو، جب تک یہ قانون عملی حیثیت اختیار نہیں کرے گا. اچھا، ان حالات میں جو توصیف صاحب بتا رہے ہیں، جب آپ کسی خبر کے پیچھے جاتے ہیں، آپ سے مراد صحافی برادری پوری، تو عملاً کتنے حقائق اور سچائی ہاتھ آتی ہے؟ دیکھیں، یہ جو ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ صحافیوں کو بھی ابھی معلوم نہیں کہ یہ قانون بن چکا ہے، اور کچھ لوگوں کو جن کو معلوم ہے وہ حقائق کی تلاش میں اتنا ڈیپلی جاتے نہیں ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ جب آپ کسی خبر کی تلاش میں کہیں بھی جائیں سرکاری محکمے میں اور کوشش کریں قانون کے مطابق انفارمیشن لینے میں، تو آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا ہوگا اور آخر کار آپ ویسے خالی ہاتھ واپس آئیں گے. اور تو یہ جو ایکسکلوسیو خبریں ہیں آپ لوگ نکال لیتے ہیں، اور یہ خبریں ہاف بیکڈ ان کو کہا جا سکتا ہے. اچھا، کہ بہت سی خبریں ایسی ہیں جو کہ ایک سائڈ کی ایک پکچر ہے جو دکھائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ریلیز کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ خبر جو ہے وہ ایک فیڈ کر دی جاتی ہے اور یہی خبر ہے. اس میں جب حقائق کے پیچھے جانا شروع کریں گے تو میں بھی 15 دن بعد وہ خبر نہ رہے. لیکن جن کے مقاصد ہیں وہ خبر اگر مجھے دے رہے ہیں اور مجھے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مجھے منظور نہیں کہ میں یہ خبر اس طرح کی چھاپوں یا ٹی وی پہ چلاؤں، لیکن وہ ان کے لیے پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پہ وہ اپنی خبر چلا بھی لیتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب جرنلسٹ اتنا سیانہ ہو گیا ہے تو جو ادارے ہیں یا تنظیمیں ہیں یا انڈیویجول ہیں وہ بھی ظاہر ہے اسی کے حساب سے سیانے ہو گئے ہیں. وہ ایک جان ایلیا کا شعر ہے کہ میں اپنے جرم کا اقرار کر کے کچھ اور ہے جسے چھپا گیا ہوں. یعنی جو حقیقت کا بکرا ہے، بجائے اس کے کہ پورا آپ کے ہاتھ لگے، تھوڑی سی بوٹی آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈال دیں گے، آپ اچھلتے کودتے دفتر جائیں گے، ایکسکلوسیو اور بریکنگ نیوز اور سکوپ کا نام دے کے ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو اصل حقیقت ہے یا پوری حقیقت ہے وہی چھپ جائے. اس میں یہ ہے کہ ایسا احساس ہوتا ہے کب جب ہاتھ ہو جاتا ہے، احساس ہوتا ہے یا اسی وقت ہو جاتا ہے، یا کمپٹیشن اتنا ہے کہ آپ کہتے ہیں چلو اتنی تو ہاتھ آئی نا خبر؟ مین چیز کمپٹیشن کی ہے کہ مقابلہ اتنا سخت ہے اس وقت ٹی وی چینلز میں اور خاص طور پہ اخباروں میں بھی ہے کہ لوگوں کے ہاتھ جتنی چیز آئی وہ چاہتے ہیں کہ یہ تو جائے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ پوری کی پوری انفارمیشن آپ کو ملے تو آپ کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑے گا، جو کہ آپ قانونی طریقے سے بھی ان محکموں سے وہ چیزیں نکلوا نہیں سکیں گے. پلانٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں یا ویسے آپ کو فراغ دلی سے کوئی سورس دے دیتا ہے، بڑا مشکل ہے اس میں سے چھان پھٹک کرنا اور سچائی معلوم کرنا، جسے ہو سکتا ہے ہم سچائی سمجھ رہے ہیں وہ بالکل ہی جھوٹ ہو. یہ ٹریپ جو ہے اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ تو صحافی کی ذہانت کا یہی تو امتحان ہوتا ہے کہ جو سورس اسے مٹیریل دے رہا ہے اگر وہ آبجیکٹیوٹی کے مطابق نہیں ہے،
اس میں کہیں گھپلا ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو اس کی جانچنے کی صلاحیت ہے صحافی کی, سونگنے کی صلاحیت ہے, دیکھنے کی صلاحیت ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کی ایجوکیشن ہے, یہ ساری چیزیں اسی وقت تو کام آتی ہیں. اس کا لنک ہونا ہے. وہ تو اس خوف میں ہوتا ہے کہ اگر میں نے خبر نہ دی تو دوسرا چینل چلا دے گا, دوسرا اخبار چھاپ دے گا, اس کے پاس وقت ہی کہاں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو ہر جگہ, ہر دنیا میں ہے نا, برطانیہ میں ہو, بھارت میں ہو, امریکہ میں ہو, بے تحاشا چینل ہیں, بے تحاشا اخبارات ہیں, اور ان کے درمیان مقابلہ تو ہوتا ہی ہے, مگر مقابلہ ہے سچی خبر کا, صداقت پہ مبنی, آبجیکٹیوٹی پہ مبنی, کہانیوں کا نہیں. تو اگر جب آپ کہانیوں پہ بھروسہ کرنے لگیں گے تو پھر صحافت نہیں ہوگی, وہ تو افسانہ نگاری ہوگی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, یہی تو ہمیں فرق. جناب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کے برعکس انٹرٹینمنٹ چینلز کے بجائے نیوز چینل کافی مقبول ہے اور دیکھے جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ. نیوز چینل کافی مقبول ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں خبریں دیتے ہیں, تازہ ترین سے باخبر رکھتے ہیں. انٹرٹینمنٹ کا تو یہ ہے کہ آپ ریکارڈڈ پلے دیکھ لیں, ڈرامہ دیکھ لیں, یا کوئی تقریب دیکھ لیں, فنکشن دیکھ لیں, اس کی اتنی ارجنسی شاید نہیں ہوتی. لیکن نیوز کی چونکہ ارجنسی ہے, اور ارجنسی اور جاننے کا جو ہے ایک مادہ اور فطرت انسان کی کہ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے, یہ کیوں ہوا, میرا خیال ہے اس کی وجہ سے نیوز چینل. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, جو مستقل کرائسس ہے, تو اس کی وجہ سے بھی ان کی اہمیت ہے. اگر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, کرائسس جو ہیں وہ پیدا بھی کر دیے جاتے ہیں کہ سیاسی کرائسس ایسا ایک چینل یا ایک ٹی وی اخبار سے شروع ہوا اور باقی چینلز کو فورس کرتے ہیں کہ اس کو آپ فالو کریں, اور آپ دیکھتے ہیں اکثر ایسی خبریں جو 4-6 مہینے بعد غائب ہو جاتی ہیں منظر سے. اور یہ کہ نیوز چینل بھی پاکستان کی حد تک, یا مجھے نہیں معلوم باقی دنیا میں بھی, یہاں نیوز چینل بھی انٹرٹینمنٹ ہے. ہاں, ثانیہ شعیب نئی چیز ہے پاکستان میں, ابھی 8 سال ہوئے ہیں, 9 سال ہوئے ہیں اس کو شروع ہوئے, تو ابھی لوگوں میں یہ چیزیں کریز ہے, اور انٹرٹینمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں کہ اس وقت خبروں کے چینلز کی زیادہ ریٹنگ ہے, اور وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم انٹرٹینمنٹ چیزیں لائیں گے شاید وہ چلے نا, حالانکہ لوگ انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا, بعض اوقات ہم جو شکوہ کرتے رہتے ہیں اکثر کہ جی ہمیں حقیقت کا پوری طرح ادراک نہیں ہونے دیا جاتا, سرکاری ادارے رکاوٹیں ڈالتے ہیں, آپ نے بھی یہ بات کہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات خبر اور اطلاع بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہوتی ہے, لیکن آپ اٹھاتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں. خیبر ایجنسی میں پچھلے دنوں بمبارڈمنٹ ہوئی, جو بھی اس کی ریزن رہی ہو, 73-74 لوگ مارے گئے. پولیٹیکل ایجنٹ نے تصدیق بھی کر دی. میڈیا میں اور پرنٹ میڈیا میں اگر وہ کہیں خبر آئی تو زیادہ تر کونوں خدروں میں آئی. جب جنرل کیانی نے اپولوجی کا بیان دے دیا تو اس کے بعد اس کی جو لیڈ بنی وہ اصل خبر سے بھی بڑی تھی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جی انفارمیشن ہمیں نہیں ملتی, انفارمیشن سامنے بھی ہوتی ہے, تو ہم نہیں اٹھاتے اسے. دیکھیے پریشر گروپ کا, دیکھیے ایک نئی صورتحال جو ہے 1988 کے بعد, کہ پریشر گروپ جو ہے اخبارات کا گھیراؤ کرتے, وہ اخبارات کی پالیسی پر اثر انداز ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے جس واقعے کا ذکر کیا, یہ بھی ایک پریشر گروپ کا واقعہ ہے, کہ وہ پریشر گروپ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ, وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ مجبور کرتا ہے ایڈیٹر کو کہ اپنی ایڈیٹوریل پالیسی کو وہ روک دے. تو یہ پریشر گروپ ہیں جن کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. بھی تو ایک سیلف سینسر کی قینچی لگی ہوئی ہے نا, کہ اٹھائے نہ اٹھائے. وہ بھی پریشر گروپ کی وجہ سے, کیونکہ اس کو رہنا ہے, اس کو یہی کام کرنا ہے. تو یہ جو پریشر گروپس کا معاملہ ہے, اس کو بہت سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ زیادہ خطرناک ہے ماضی میں حکومتوں کے اقدامات کے مقابلے. جی بالکل. پریشر گروپس کا اگر آپ جائزہ لیں پچھلے 8-10 سال میں, تو بہت سی ایسی چیزیں, ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہمیں ایسی بہت سی چیزیں کہنے کا موقع ملا جو ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے تھے. یعنی بہت سے پریشر گروپس ایسے تھے کہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو پریشر گروپس اتنے بڑے ہیں اپنے خلاف کوئی ایک لفظ چھپنے نہیں دیتے, بولنے نہیں دیتے. لیکن پچھلے 8-10 سال میں سچویشن تھوڑی سی امپروو ہوئی ہے, آلدو کہ ابھی بھی پریشر گروپس ایسے موجود ہیں اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں, اور دوسرے مختلف پولیٹیکل افیلیشن بھی ہیں لوگوں کی, اور جہادی گروپس بھی ہیں. پہلے صحافی گرفتار ہوتے تھے, اب غائب ہو جاتے ہیں, بس اتنا سا فرق. آبویسلی یہ فرق پڑا ہے, لیکن بولنے میں اور لکھنے میں تھوڑا سا امپروومنٹ ہوئی.